بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ کی رسی کے متعلق ذکر ہوگا۔ بحبل اللہ سے مراد کیا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب کیا ہے، اور رسی سے مراد کیا ہے، اور اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے فوائد کیا ہیں۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن اور ہرگز نہ مرو تم یا ہرگز نہ تمہیں موت آئے، الا مگر وانتم مسلمون اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، واعتصموا اور مضبوطی سے تھام لو، بحبل اللہ اللہ کی رسی کو، جمیعاً سب مل کر، ولا تفرقوا اور آپس میں پھٹو نہیں، آپس میں تفرقہ نہ کرو، واذکروا اور یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی ان نعمتوں کو، علیکم جو اس نے تم پر کی ہیں، اذ کنتم اعداء جب کہ تم آپس میں دشمن تھے، فألف بین قلوبکم تو اس نے تمہارے درمیان الفت و محبت پیدا کر دی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا تو تم اس کے فضل اس کی نعمت سے بائی بائی ہو گئے، وکنتم علی شفا حفرۃ من النار حالانکہ تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، علی شفا شفا کنارہ، جہنم کے کنارے گڑھے کے کنارے پر تھے، فانقذکم منہا اس نے تمہیں اس سے بچایا، کذالک ایسے ہی، یبین اللہ اللہ بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، آیاتہ اپنی نشانیاں، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ ان آیات کے اندر پہلے تو ذکر ہے تقوی کے حوالہ سے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھامنے کے حوالے سے۔ پہلی آیت کے اندر فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ کیا بندہ بس گھر میں بیٹھ کر ڈرتا رہے، یا مسجد میں بیٹھ کر ڈرتا رہے، یا کسی کونے میں گوشہ نشین ہو کر ڈرتا رہے، محض اللہ کا خوف ہی بس کھاتا رہے؟ کیا مطلب ہے اللہ سے ڈرنے کا؟ حق تقاتی جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اتقوا اللہ حق تقاتہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ رب العزت سے اس انداز میں ڈرے، ان یطاع فلا یعصى کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ ایک ڈرنے کا یہ مطلب ہے۔ وَيُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى اور دوسرا معنی ڈرنے کا یہ ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اس کو بلایا نہ جائے۔ اور تیسرا معنی مفسرین نے کیا ہے
ان یشکر فلا یکفر، کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اس کی نافرمانی نہ شکری نہ کی جائے، شکر ادا کیا جائے نہ شکری نہ کی جائے۔ یہ مفہوم ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ تینوں بیان کیے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ بندہ اللہ کی اطاعت کرے، اس کی نافرمانی نہ کرے، بندہ اللہ کو یاد کرے، اس کو بھول نہ جائے، بندہ اللہ کا شکر ادا کرے، اس کی نہ شکری نہ کرے، یہ مطلب ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ہرگز نہ مرو تم مگر مسلمان ہو کر۔ اب یہ بندے کے بس میں تو نہیں کہ بندہ خود مرے مسلمان ہو کر، وہ تو خودکشی ہے، اپنے آپ کو خود مارنا۔ تو مطلب کیا ہے اس کا؟ لا تموتن، تم نہ مرو ہرگز مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اسلام پر تم ثابت قدمی سے گزارو، تمہاری زندگی اسلام اور دین کے مطابق گزرے اور اسلام سے وابستگی میں گزرے، اور اسی اسلام کی وابستگی کے اندر گزرتے ہوئے تمہیں موت آ جائے۔ یہ مطلب ہے کہ اسلام پر ثابت قدمی کے ساتھ رہو کہ اسی اسلام پر ہی تمہیں موت آ جائے، یہ مطلب ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو تم سب مل کر پکڑ لو، تھام لو۔ اب اللہ کی رسی کیا ہے؟ امام مجاہد اور حضرت عطا فرماتے ہیں حبل اللہ ای بعہد اللہ، اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ نے بندے سے جو وعدے لیے ہیں، مثلا احکامات بندے پر اللہ نے نازل کیے ہیں، مختلف معاملات کے حوالے سے اللہ نے وعدے لیے ہیں، اللہ رب العزت نے سچ کا وعدہ لیا، اللہ نے اپنی عبادت کا وعدہ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک نہ کرنے کا وعدہ لیا، دیگر جتنے بھی احکامات اللہ کے نازل کرتے ہیں وہ سب اللہ کے وعدے ہیں۔ تو امام مجاہد فرماتے ہیں بعہد اللہ، اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا وعدہ ہے۔ عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال ان هذا القرآن هو حبل اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رسی اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی رسی اللہ کا قرآن، کہ اس قرآن سے وابستگی اختیار کرو، قرآن کے اوپر چلو۔ ان هذا القرآن هو حبل اللہ، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے۔ وہوا، اور یہی قرآن نور، یہی قرآن نور ہے۔ اور اسی قرآن کے متعلق فرمایا شفاء النافع، یہی قرآن جو نفع دینے والی شفا ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وعصمۃ لمن تمسک بہ، جس نے اس کو تھام لیا وہ محفوظ ہو گیا۔ عصمت، اس بندے کے لیے عصمت ہے، حفاظت ہے، لمن تمسک بہ، جس نے اس پر تمسک کیا، اس کو تھام لیا۔ ونجات لمن تبعہ، اور اس کی نجات ہے جس نے اس قرآن کی اتباع کی، جو قرآن کے احکامات پر چلا، فرمایا نجات، اس کے لیے نجات ہے۔ ایک یہ مفہوم ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ویسخط لکم ثلاثا، تین باتوں سے اللہ تم سے راضی ہوتا ہے اور تین باتوں سے اللہ تم سے ناراض ہوتا ہے۔ اب اس کا حدیث کا مطلب یہ نہیں بس 6 یہ باتیں ہیں جن میں 3 سے اللہ راضی ہوتا ہے، 3 سے اللہ ناراض ہوتا ہے، باقی سب کچھ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ صرف 6 یہ باتیں ہیں کہ 3 سے اللہ راضی ہوتا ہے، 3 سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس طرح کی احادیث میں جو کچھ چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ بھی اپنے ارشادات کے اندر فرماتے ہیں وہ سامعین کے مطابق ارشاد فرماتے ہیں، یا سامعین کو جس چیز کی حاجت یا جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ تو یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 چیزوں کی
اللہ کی طرف سے رضا کا ذکر کیا، اور 3 چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کا ذکر کیا، یعنی جو اللہ کو راضی کرنے والی چیزیں ہیں ان میں 3 یہ بھی ہیں، جو اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں ان میں 3 یہ بھی ہیں، یہ مطلب ہے۔ فرمایا ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ویسخط لکم ثلاثا، 3 باتوں سے اللہ تم سے راضی ہوتا ہے اور 3 باتوں سے اللہ تم سے ناراض ہوتا ہے۔ یرضی لکم ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ تم سے راضی ہوتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تم سے راضی ہوتا ہے، دوسری چیز حضور نے فرمائی کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اور تیسری چیز وَأَن تَنَاصَحُوا مَن وَاللَّهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ، جس کو اللہ نے تمہارا والی بنایا تمہارے معاملات کا، یعنی تمہارا امیر، تمہارا خلیفہ، اس کی اتباع کرو، اس کی مخالفت نہ کرو، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے۔ وَيَسْخَطُ لَكُمْ، اور 3 باتیں جن سے اللہ تم سے ناراض ہوتا ہے، فرمایا قیل وقال، قیل قال، ویسے تو اس کا لغوی معنی قیلا کہا گیا، قالا کہا اس نے، لغوی معنی تو یہ ہے قیلا ماضی مجہول ہے، قالا ماضی معروف ہے، مطلب اس کا یہ ہے قیلا قالا کا کہ ٹال مٹول کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ ٹال مٹول والے سے ناراض ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی ہے کہ کسی دین کے معاملہ میں وہ ٹال مٹول کرے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا اضاعت المال، مال کو ضائع کرنے والا، یہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ وکثرت السوال، کثرت سوال جو ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اور اسی آیت کی تفسیر میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبل اللہ و کتاب اللہ، کہ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ کتاب اللہ، کتاب اللہ ہوا حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض، کہ اللہ کی رسی سے مراد اللہ کی کتاب، یہ اللہ کی کتاب یہی اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف لٹکی ہوئی ہے، یعنی یہ اس کا نزول ہوا ہے تو یہ اللہ کی رسی ہے کہ اس رسی کو تھام لو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے، تم نجات پا جاؤ گے، تم حفاظت پا جاؤ گے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے۔ یہ اوس و خزرج جن کا پچھلی آیات میں بھی ذکر کیا گیا کہ کانت الاوس والخزرج اخوین لأب و ام، ایک ماں باپ کے 2 بھائی تھے، اوس اور خزرج، فواقعت بینہما عداوت، ان میں دشمنی پیدا ہوئی، بسبب قتیل، ایک قتل کی وجہ سے، ان میں ایک شخص قتل ہوا تو ان کی دشمنی ہوئی 120 سال۔ فتطاولت العداوۃ والحرب بینہم 20 و100 سنۃ، 120 سال تک ان کی جنگ ہوتی رہی، اوس اور خزرج ان دونوں قبائل کی۔ الی ان اطفأ اللہ ذالک بالاسلام، کہ اللہ نے ان کی جنگ اور ان کی 120 سالہ لڑائی کی آگ کو اللہ نے اسلام کے ذریعے بجھا دیا۔ اسلام کے ذریعے ان کی یہ لڑائی جھگڑے کی 120 سالہ دونوں قبیلوں کی آگ، یہ جنگ جو بڑک رہی تھی، یہ اللہ نے اسلام کے ذریعے ختم کر دی۔ فدخل من دخل فیہ منہم، اب ان دونوں قبائل میں سے جس کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی وہ اسلام میں داخل ہوا، اس نے اسلام قبول کیا، فصاروا اخوانا، آپس میں وہ بھائی بھائی بن کے، جیسے یہاں فرمایا جا رہا ہے فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، کہ تم آپس میں دشمن تھے، 120 سالہ تمہاری جنگیں جاری تھیں، اللہ نے تمہاری ایسی تمہارے دلوں میں محبت ایک دوسرے کی ڈالی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، کہ تم اللہ کے فضل اور اس کی نعمت سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اور کس طرح بنے؟ کہ متحابین بجلال اللہ، اللہ کی جلالیت کے سبب تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ متواصلین فی ذات اللہ، اللہ کی ذات کے اعتبار سے تم آپس میں میل جوڑ رکھنے لگے۔
اور متعاونین علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے معاملہ میں ایک دوسرے کے تم معاون بن گئے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے تمہاری دشمنیاں اسلام کی بدولت ختم کی اور آپس میں تمہارا یہ بھائی چارہ اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ تو اب یہ جو فرمایا گیا ہے کہ اسلام کی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، تو اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا وعدہ، اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا دین، اللہ کی رسی سے مراد قرآن، اللہ کی رسی سے مراد اسلام۔ یہ مختلف مفاہیم مفسرین نے اللہ کی رسی کے بیان کیے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی رسی کو پکڑ لو، یعنی دین کو پکڑ لو، تو کیا ہوگا؟ جیسے اس کی عمومی مثال کہ ایک پھسلنے والا رستہ ہو، پھسلن والا، اس رستے کے اوپر کوئی رسی وغیرہ نہ ہو، بندہ اس کے اوپر چلے تو پاؤں پھسل جاتا ہے، وہ گر جائے گا۔ لیکن جتنی مرضی نیچے پھسلن ہو، ساتھ اگر سہارے کے لیے رسی ہے، رسی کو پکڑ کر چلے گا تو نہیں پھسلے گا۔ اگر پاؤں تھوڑا سا پھسل بھی جائے گرے گا نہیں، وہ رسی کو پکڑا ہوگا اس نے مضبوطی سے تو وہ گر نہیں سکتا۔ اسی طرح کسی چٹانوں والے رستے پر، نکیلے پتھروں والے رستے پر، گھاٹی دار رستے پر اگر ویسے چل رہا ہو تو اس کے گرنے کا خطرہ ہے، لیکن اسی خطرناک رستے کے اوپر اگر رسی ہو، جیسے کوہ ماں اوپر چڑھتے ہیں تو وہ پہلے رسیوں کو باندھتے ہیں، تو اس طرح مشکل رستے کے اوپر جب رسی کا سہارا لیا جائے، رسی کو مضبوطی سے تھاما جائے تو بندہ پھسلن سے بچ جاتا ہے، گرنے سے بچ جاتا ہے۔ لیکن بندہ دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہوئے جب دینی معاملات کے اندر جب اسلام، دین اور قرآن کی رسی کو اگر نہیں تھامے گا تو پھسلنے والا تو گرے گا تو اس کے سر پر چوٹ آئے گی، بازو ٹوٹ جائے گا، پاؤں ٹوٹ جائے گا، کوئی جسم پر چوٹ آئے گی۔ لیکن دینی رستے کے اوپر اگر رسی کو اس نے مضبوطی سے نہ تھاما، قرآن یا دین کی رسی کو نہ تھاما، وہ پھسلا تو وہ گرے گا تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اس کو چوٹ نہیں، جسمانی چوٹ نہیں، اس نے جہنم کے اندر جانا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اللہ کے دین کو، اللہ کے قرآن کو، جیسے حضور فرما رہے کہ اللہ کی رسی اللہ کا قرآن ہے، تو قرآن کو جس نے پکڑ لیا، قرآن سے جس نے اپنی لو لگا لی، فرمایا عصمت لمن تمسک بہ، جس نے اس پر تمسک کیا، اس کو تھام لیا قرآن کو، وہ محفوظ ہو گیا۔ ونجات لمن تبعہ، من تبعہ، جس نے اس کی اتباع کی، قرآن کی، وہ نجات پا گیا۔ یہی اللہ کی رسی، یہ قرآن، یہ دین ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی دین اسلام پر موت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔